تو اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ عمل کیا، دین کی نسبت سے ملاقات کرنا، اللہ رب العزت اس کے اوپر دے رہے کیا ہے، گناہوں کی معافی دے رہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے اوپر، مبارک اعمالوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر ہم نے اس سے ایسے دل لگا لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے۔ خدا کی قسم میرے بھائی، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کو دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارے کو بلائیں گے۔ اللہ رب العزت چاہے میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہو کر ہے۔ مکمل کامیابی اللہ رب العزت نے تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی۔ کامیابی کا جو دار و مدار رکھا وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں رکھا، مبارک اعمالوں میں رکھا میرے بھائی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو مسلمان کے اوپر سب سے پہلی چیز جو فرض کی گئی میرے بھائی وہ نماز ہے۔ آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف۔ ہم نے اپنی کامیابی دنیا کے کاموں میں، دفتر میں، بستر پہ، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پر، ان چیزوں کے اندر اپنی کامیابی کو سمجھا ہوا ہے میرے بھائی۔ خدا کی قسم دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا کی قسم کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نصیب نہیں ہوتا میرے بھائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، ہم اس کو دنیا میں سے کچھ دنیا تو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب میں اپنے گریوان میں خود جھانک لوں کہ مجھے دنیا چاہیے یا مجھے آخرت چاہیے۔ خدا کی قسم میرے بھائی، جس شخص نے، جس جاندار نے اس دنیا کے اندر سانس لی ہے وہ اس دنیا کو سانس دے کر جائے گا۔ ہر کافر بھی مانتا ہے کہ اس کو مرنا ہے میرے بھائی، کافر بھی مانتا ہے۔ تو مسلمان کیسے اتنا بہادر کیسے بن گیا، اتنا دلیر کیسے بن گیا کہ وہ اللہ کے عذاب کے لیے وہ ٹکر لے کر کھڑا ہوا ہے۔ محسن بلا رہا آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف، لیکن کانوں کے اندر روئی لگا لی میرے بھائی۔ آج دکھا رہا ہے مسلمان کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، آج دکھا رہا ہے مسلمان کہ میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا۔ ہم خود دیکھیں نا، جا کر مسجدوں کو دیکھیں کیسے خالی پڑی ہے۔ اس چیز کی گواہی دے رہا مسلمان کہ مسلمان کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، جا کر خالی مسجدیں تو دیکھو میرے بھائی۔ آج ہر بندہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا میرے بھائی، اللہ کی نہیں مان رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مان رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر نہیں چلنا چاہ رہا میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مان رہا میرے بھائی۔ ہم خدا کی قسم دنیا میں دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے۔ دنیا کے اندر کامیابی ہوتی، نمرود، فرعون، حمان، شداد، یہ وقت اتنے بڑے بادشاہ تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان سے عہدہ نہیں چھینا، ان سے ان کی ڈگری نہیں چھینی، ان سے ان کی سلطنت نہیں چھینی، ان سے ان کا مال نہیں چھینا، ان سے ان کا تاج نہیں چھینا، ان سے ان کا تخت نہیں چھینا۔ اللہ رب العزت نے ان کے مال میں، ان کے ملک میں، ان کے تخت میں رکھ کر، ان کے تاج میں رکھ کر ان کو غرق کر کر دکھایا۔ میرے بھائی مال میں کامیابی نہیں ہے، اعمال میں کامیابی ہے۔ قبر پکار رہی ہے ہمارے کو روزانہ، ایک ایک دن گزر رہا ہے، ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں میرے بھائی۔ اس کی تیاری ادھر کر کر جانی ہے۔ دنیا میں ہم دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے میرے بھائی، ہم آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ ہم کہاں پر جی رہے میرے بھائی؟ آج مسلمان کو دیکھو کہاں جا رہا ہے۔ فحاشی میں مسلمان آگے، ہر چیز میں مسلمان آگے۔ نماز کا اللہ کا حکم آ رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو توڑے جا رہا ہے۔ میرے بھائی پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر کر تو ایک بار مجھ سے معافی مان تو صحیح، لیکن مان تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا میرے بھائی۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ
وہ میرا پالنے والا، وہ ہم سب کا پالنے والا، وہ پورے جہان کا پالنے والا، وہ پورے جہان کو بنانے والا، آج ہم اس کی کس طریقے سے نافرمانی کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہماری زندگیوں کے اوپر نالت ہے میرے بھائی. ہماری انسان اگر دنیا کے اندر کوئی اگر کسی انسان کے کوئی کام میں آ جائے نا، ضروری وقت کے اوپر اگر کام میں آ جائے تو وہ انسان اس کو سر کا تاج بنا لیتا ہے. اس کی ضرورت کے وقت اگر اس کا پورا، وہ اللہ جس نے دیکھنے کی صلاحیت دی، جس نے سوچنے کی صلاحیت دی، جس نے بولنے کی صلاحیت دی، جس نے چلنے کی صلاحیت دی، جس نے ہاتھوں سے استعمال کی صلاحیت دی، جس نے دماغ سے سوچنے کی صلاحیت دی، خدا کی قسم کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے میرے بھائی، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے. اگر پوری زندگی اگر سجدے میں پڑا رہنا تو اللہ کو ایک آنکھ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. اس نے کس طریقے سے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. باپ کی نعمت دی، ماں کی نعمت دی، سب سے بڑی کلمے والی نعمت دی ہمارے کو، کلمے والی دولت سے نوازا. ہم نے مانگا نہیں تھا اللہ سے کہ ہمارے کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمانا. اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ کلمے والی دولت سے نوازا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی امت میں پیدا فرمایا میرے بھائی. کتنے نبیوں نے دعا کی اس امت میں آنے کے لیے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے. خدا کی قسم میں اور آپ خوش قسمت ہے میرے بھائی. بن مانگے ماں کی گود کے اندر ہمارے کو کلمہ نصیب ہوا. آج ہمارے کو اس کی قدر نہیں ہے. اس کلمے کے پیچھے ایک وقت کے اندر 70 صحابہ کو شہید کیا گیا میرے بھائی. اس کلمے کے پیچھے آج میرا کیا لگا؟ کچھ بھی نہیں لگا. اس لیے خدا کی قسم مجھے اس کی قدر نہیں ہے، مجھے اس کی قیمت نہیں ہے. آج جس چیز کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، وقت لگ رہا ہے نا، اس کی قدر ہمارے دل کے اندر آ رہی ہے. آج دکان کے اوپر وقت لگ رہا ہے، پیسہ لگ رہا ہے نا، تو میں اس کو جا کر ٹائم سے کھول رہا ہوں، ٹائم سے بند کر رہا ہوں. میری ماں مجھے نہیں اٹھا رہی، میرا باپ مجھے نہیں اٹھا رہا کہ اٹھ جا بیٹا تجھے کام پہ جانا ہے، تجھے دکان کو کھولنا ہے. میری ماں مجھے نہیں بتا رہی، میرا باپ مجھے نہیں، کیونکہ مجھے ادھر سے لالچ نظر آ رہا ہے. آج ہمارے کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے میرے بھائی. ہم خدا کی قسم بار بار یہ بات بولوں گا، ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں بھیجے گئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے رزق کا مسئلہ تو ایسے حل کر دیا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے کہ ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے. ہمارا آپ کو بھیجنے کا مقصود معاش نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے معاش جمع کرو. معاش بولتے روزی کو. ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے، معاش ہم آپ کو دیں گے. بہتر انجام پرہیزگاری کا میرے بھائی. ہر اس شخص کو پرہیزگاری اختیار کرنی ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا. خدا کی قسم وہ دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے تھے، اپنے بیوی بچوں کی زندگیاں سنوارنے نہیں آئے تھے، اپنا مال جمع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے. وہ میرے بھائی وہ اس پیغام کو لے کر آئے تھے، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. جس نے وقت نبی کی بات کو مانا تھا اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب کیا تھا. جس نے وقت نبی کی بات کو نہیں مانا تھا اللہ رب العزت نے ادھر ہی اس کو غرق کر کر دکھایا تھا میرے بھائی. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی اپنی قوم کے اوپر. بولنا آسان، سننا آسان، لیکن میں بول رہا ہوں سننا بولنا آسان ہے میرے لیے. ہم سن رہے، سننا آسان. 950 سال. میری آپ کی عمر کتنی رکھی؟ 60 سال 70 سال، زیادہ سے زیادہ خوش قسمت ہے 80 سال. انہوں نے 950 سال اپنی قوم پر محنت کی. 80-82 لوگ ایمان لائے، وہ کامیاب ہو گئے. جو ایمان نہیں لائے وہ ناکام ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، نعوذ باللہ، اپنے آپ کو خدا مان رہا تھا، نعوذ باللہ. لیکن اللہ نے اس سے اس کا عہدہ نہیں چھینا، اس سے اس کی فوج نہیں چھینی. اسی فوج میں رکھ کر، اسی عہدے میں رکھ کر اللہ رب العزت نے اس کو دریائے نیل میں غرق کر کر دکھایا. اللہ تعالیٰ دکھا رہے کہ جہاں پہ میں برباد کرنے کی، جہاں پہ میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، وہیں سے میں بچانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی الگ راستہ نہیں بنایا. وہی دریا نیل تھا جس کے اندر فرعون کو غرق کیا. اسی دریا نیل کے اندر سے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو میرے بھائی اسی دریا کے اندر سے خشکی میں سے پار کر کر دکھایا. وہ ہے میرا اللہ میرے بھائی. اس نے ایک ایک قوم کا آج ہم دیکھو کیسے نافرمانی کے اوپر اترے ہوئے. اگر قوم میں ہلکی سی بھی اونچنی چاہتی تھی اللہ پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیتے تھے میرے بھائی. آج مسلمان کیسے نافرمانی پہ کرے جا رہا ہے. لیکن اللہ نے ایک وقت دیا ہوا ہے،
محدود مدت کے لیے وقت دیا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا کب کس کا وقت آ جائے, کب کس کا حساب شروع ہو جائے. میرے بھائی جو قبر کے اندر جائے گا, خدا کی قسم مال نہیں جائے گا, مال نہیں جائے گا, میرا گھر نہیں جائے گا, میری جائیداد نہیں جائے گی, میری گاڑی نہیں جائے گی, جس کے پیچھے پوری زندگی محنت کر رہے ہو. انسان پوری زندگی 3 چیزوں کے پیچھے بھاگا, پوری زندگی 3 چیزوں کے پیچھے. میرا نام بنے, میرا مکان بنے, میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے کپڑے اچھے ہوں, میرا نام بنے, میرا مکان بنے. مرتے ہی سب سے پہلے تینوں چیزیں اللہ سے اس کے اوپر یہ عذاب دے رہا ہے. سب سے پہلے اس سے تینوں چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہے. اس کا نام, مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, پھر اس کے بعد رشتہ دار فون کر کے پوچھتے ہیں کہ میت کو کب دفناؤ گے؟ گیا نام تمہارا, کہاں ہے نام بتاؤ, کہاں پر ہے نام تمہارا ہے, کون سے صاحب تھے تم بتاؤ نا, میت کو کب دفنائیں گے؟ گیا نام. اس کے بعد جائیداد بنائی ہوئی 50 کروڑ کی, 50 ارب کی, کتنے بھی روپے کی جائیداد بنائی ہوئی, اسی گھر کے اندر سے نکال کے پھینک دیں گے. گیا مکان, جس کے پیچھے بھاگا پوری زندگی, گیا مکان. اس کے بعد جسم پہ سوٹ ہو 50,000 کا, 5,000 کا, 500 والا سوٹ ہو, اتاریں گے, خدا کی قسم نہیں اترے گا, ٹیچی ماریں گے میرے بھائی. یہ میری اوقات ہے, یہ ہم سب کی اوقات ہے میرے بھائی. ہم سب کو اس حال میں اللہ کے پاس جانا ہے, تو آخرت کی تیاری کرنی ہے. قبر میں جو جائیں گے وہ اعمال جائیں گے ساتھ. اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا. نبی آیا کرتے تھے, اس بات کو بتایا کرتے تھے. جو نبی کے حکم, جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزار کر جاتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا میرے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ نے نبیوں والا دروازہ بند کر دیا میرے بھائی. انسان ضرور آئے گا قیامت تک, لیکن کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ذمہ داری کس کی ذمہ ہے کہ ایک دوسرے کو بتانا کس کی ذمہ داری؟ میرے باپ کی ذمہ داری ہے, کسی عالم کی ذمہ داری ہے, کسی مفتی کی ذمہ داری ہے؟ بتاؤ نا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر شخص کی ذمہ داری جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی, کہ اس کو خود تو دین پر چلنا ہے, دوسروں کو بھی دین پر لانے کی محنت فکر اور کوشش کرنی ہے. اس بات کو بتانے نبی آیا کرتے تھے, کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی. اللہ نے نبیوں کا دروازہ بند کر دیا, اللہ نے راستہ دے دیا کہ یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, یہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے. کامیاب ہو کر آؤ گے تو خدا کی قسم میں تمہارا میزبان ہوں, تم میرے مہمان ہو. ہمارے کو مہمان نوازی ملے گی, اللہ کی مہمان نوازی ملے گی میرے بھائی, اللہ کی مہمان نوازی ملے گی. اس بات کو بتانے اب کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی. اسی بات کی محنت ہو رہی ہے, اسی بات کی فکر ہو رہی ہے کہ آج مسلمان اپنے کام کے اوپر آ کر کھڑا ہو جائے. ہر بندہ آج نشے کے اندر چور ہوا ہے. خدا کی قسم ہر وہ شخص نشے کے اندر چور ہے جو مسجد سے یہ آواز سن رہا ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, جو یہ آواز سن رہا ہے اور اس آواز کی طرف نہیں جا رہا نا, خدا کی قسم وہ شخص نشے کے اندر, اصل نشے کے اندر وہ ہے میرے بھائی. اس کی تیاری کر کر جانی ہے. وقت بہت کم رہ گیا, بہت کم وقت رہ گیا میرے بھائی. اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسی کو کھینچ لے گا میرے بھائی. اس کی تیاری کر کر جانی ہے. اپنے وقت کو ضائع نہیں کرو. خدا کی قسم مسلمان کا کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے قیمتی جو چیز ہے میرے بھائی وہ اس کا وقت ہے. جو وقت گیا وہ واپسی نہیں آئے گا میرے بھائی. ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے میں میرے بھائی, اللہ کی طرف لوٹ آؤ. خدا کی قسم ہماری کامیابی خدا کی قسم دین کے اندر ہے. ہماری کامیابی نماز میں میرے بھائی, دنیا کے کاموں میں نہیں ہے. آخری بات بول کے بات ختم کروں گا, بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی بھائی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے فکر سے سنی نا, تو اللہ نے مجھ سے کروائی. میری کوئی اوقات نہیں تھی خدا کی قسم کہ میں اتنی لمبی بات کر سکتا تھا, میری کوئی اوقات نہیں تھی. آپ لوگوں کی فکر کے اوپر یہ جس بھائی نے دل سے اس بات کو سنا, اللہ ضرور بضرور اس کو ہدایت دیں گے, اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیں گے میرے بھائی. بولنے والے کے وہ نہیں ہوتا, مجمع کے اوپر ہوتا میرے بھائی کہ کتنی غور و فکر سے اس بات کو سنا جا رہا ہے. اصل آپ نے اس بات کا حق ادا کیا نا, تو اللہ رب العزت ضرور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دیں گے. آمین میرے بھائی. آخری بات بول کے بات ختم کروں گا. قبر کے اندر جو عذاب ہوگا, سب سے زیادہ 2 چیزوں کے اوپر عذاب ہوگا. ایک نماز چھوڑنے کے اوپر, ایک پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. حدیث پاک کا مفہوم ہے جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی, اس کے ساتھ ایسا ہوا اس کے بیوی بچے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو, وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر. اور جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کر چھوڑا, 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلے. برداشت کر سکتے ہو تو میرے بھائی چھوڑو نماز.
اس بات کو بتانے نبی آیا کرتے تھے، اب کوئی نبی نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو، بات میں کوئی اوچھ نیچ ہوئی ہو، بھائی دل سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔